خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب 19واں روزہ یعنی دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ تو بس ویسے ہی پھر تاق کراتے ہیں اور پھر تو بس ختم ہی ہے بس۔ تیسرا عشرہ تو بس یوں سمجھتے ہیں کہ چل چلاؤ جیسا معاملہ ہوتا ہے کہ اب گیا اور اب گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ کمال ہے کمال، جزاک اللہ۔ سلطان صاحب ہیں مانسہرہ سے، کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے مہلک بیماری کی وجہ سے مجھے جواب دے دیا ہے، کہا ہے کہ علاج ممکن نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، اللہ مجھے ضرور صحت دے گا، آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کی تر و تازگی نہیں گئی، الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور تو دعائیں ہوں گی آپ کے ساتھ، ماں باپ کی دعا جو ہے شک بے شک بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ اسی طرح تر و تازہ رکھے آپ کو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ سلطان صاحب نے مانسہرہ سے جو پوچھا ہے جی ہاں کہ مہلک بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ علاج ممکن نہیں، لیکن اللہ سے نا امید بھی نہیں ہے، ہاں، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے کتنی ہی مصیبت کتنی ہی بیماری کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ کی رحمت اس سے مایوسی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ مایوسی جو ہے یہ بندے کو کفر تک لے کر جاتی ہے۔ اتنی یہ مایوسی اللہ کی بارگاہ سے، یہ بھی ایک مہلک مرض ہے جو کئی لوگوں کو لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں صحت عافیت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ پوچھیں تو بس یار ٹھیک ہے چل رہا ہے بس، اچھا اتنا مال ہوگا ان کے پاس، ملینئر ہوں گے، لیکن پوچھیں بس یار ایسے گزارا ہے، پھر وہ گزارا ہی ہوتا ہے۔ پھر ہاں، جو قناعت کرتا ہے کم میں خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اچھا یہ ایک تو دیکھیں یہ جو ہمارے بھائی ہیں سلطان صاحب، اور ان سے ملتے جلتے مسائل تقریباً گھروں میں ہوتے ہیں، کوئی بیماری لگ گئی اور ظاہر کسی کو بتا بھی نہیں پا رہا ہے، مہلک مرض ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نا امید ہونا بھی نہیں چاہتے، اور میرے بھائی آپ ہونا بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے وہ۔ جب کوئی نہیں پوچھتا نا تو رب تعالیٰ محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور میں ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو رب تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر تو آؤ کہ میرا بندہ کیا رہا ہے۔ اچھا وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اگر وہ آہوزاری کر رہا ہوتا ہے، آنے والوں سے شکوے شکایتیں، پتہ نہیں یار کیا ہوا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو وہ جا کر رب تعالیٰ کو بتاتے ہیں، آگے سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اور جو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ مولا وہ تو تیرے شکر کے علاوہ تیری حمد و ثنا کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، اگر میں نے اسے شفا دی تو اس سے بہتر میں اسے وجود عطا فرماؤں گا، اور اگر یہ اس حال میں میرے پاس آیا تو گواہ ہو جانا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ کیا کہنے۔ اب جو میں دعا آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کے کرم سے یہ دعا بھی نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب مشہور ہے نا، کیا کچھ نہیں تھا، بیوی بچے کثیر، اولاد کثیر، مال۔ اچھا کیا ہوا کہ آنن فانن کچھ اس طرح معاملہ ہوا کہ ہر چیز دب کر ہلاک ہو گئی، گھر تباہ و برباد، ساری اولاد، ایک اولاد بھی نہیں بچی، سارے لڑکے وفات پا گئے، سارے بچے وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا بزنس تھا، بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ، اونٹ کے ریوڑ کے ریوڑ، وہ بھی سارے اونٹ بھیڑ بکریاں سارے کے سارے مر گئے، ہر چیز فنا۔ کوئی آ کر پوچھ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ کا تھا، جس کا تھا اس نے لے لیا، یہ اس کا شکر ہے، بلکہ فرمایا کہ میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی امانت میں نے اپنے پاس رکھی، اس نے واپس لے لی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ یہاں تک کہ ایسی بیماری لگی آپ کو کہ آپ کے جسم اقدس پر آبلے پڑ گئے، پھوڑے، اتنی شدید بیمار، سب ساتھ چھوڑ گئے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے اپنا پن، کہ بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ لگی رہے،
اور پھر اللہ رب العالمین اس میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے وسیم بھائی. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے. دعا کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا مجھے بتائیں وسیم بھائی دعا کن کیفیات میں کی ہوگی؟ ظاہر ہے ہاں. کوئی بھی نہیں ہے نا, کن کیفیات میں کی ہوگی؟ ربہو انی, بلکہ ربی ہے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربہو بھی کر دیں تو اس کا رب ربی میرا رب, ٹھیک ہے نا, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اچھا میرا مشورہ یہ کہ جب کوئی دعا کرے نا تو ربی پڑھے, ٹھیک ہے, کہ میرا رب, اے میرے رب, ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم اضافہ. جی. تو ربی اس میں اپنائیت ہے نا, میں کہوں گا اس کے رب تو اپنائیت نہیں ہے. ہاں اگر ربہو ایوب علیہ السلام کے رب, جس طرح تو نے ان کو شفا عطا فرما مجھے بھی شفا عطا فرما, لیکن پڑھنے والا رب بھی کہے تو زیادہ بہتر ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے بیماری نے آ لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے, تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. یہ دعا ہر نماز کے بعد میرے بھائی, اور اس کے علاوہ جتنی میرے مائیں بہنیں, جتنی میرے بھائی سن رہے ہیں اس وقت اسکرین کے سامنے موجود ہیں, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کر اول آخر درود شریف 3 مرتبہ, اور اپنے اوپر دم کریں. اور اگر سحری سے پہلے پڑھیں تو بہت اچھا ہے آج کل, اور افطار کے بعد کریں تو دم کیا ہوا پانی بھی پی لیں. ورنہ عام دنوں میں ہر نماز کے بعد پڑھ کر اس طرح اپنے اوپر دم کر کے دم کیا ہوا پانی پئیں, جب تک شفا نہ ملے اس کو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام اور ان کے صبر کے صدقے میں, ان کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا فرمائے گا. ایک اور دعا ہے مجیب, یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اچھا, مجیب کا معنی ویسے جواب دینے والا بھی ہوتا ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ مستجاب سے ہے. جی مستجاب اس سے ہے. جی ہم کہتے ہیں مستجاب الدعوات, جو ہم کہتے ہیں وہ باب چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہے اسی مادہ یہی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یا مجیبو, اے قبول کرنے والے, اے میری دعاؤں کا جواب دینے والے. تو یا مجیبو دن میں کسی بھی وقت اس سے 13 مرتبہ پڑھ لیں. صحیح ہے. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ میرے بھائی آپ کو بھی, اور جو بیمار ہیں ایسے مرض میں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو, سب کو اس دعا کے صدقے میں, اس صفاتی اسم کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. تو یعنی یہ قرآن میں بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی دعا. یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی. ایک تو نبی کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی, دوسرا اللہ کے پاک کلام میں. بات ہی سنت پہ تو بات ہی ختم ہو گئی. جزاک اللہ. جناب غلام مفتی سلیم جی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, دیگر علماء کرام بھی تشریف لیں, آپ کے سوالات, علماء کرام کے جوابات ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ.